محترم حاضرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس، صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الامین المتین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع الحلم والحکم، بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محترم، کئی اعتبار سے آپ لوگ سورۃ الناس کی تفسیر سماعت فرما رہے ہیں۔ پچھلے اعتبار میں ہم نے آپ کو بتایا وسواس کیا چیز ہے، اور اس کے بعد میں ہم نے بتایا آپ کو کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اللہ ایک شیطان کو بھی پیدا فرماتا ہے اور ایک فرشتے کو بھی پیدا فرماتا ہے۔ اسی شیطان کو فارسی میں ہمزاد کہتے ہیں اور عربی میں وسواس کہتے ہیں۔ عربی میں کیا کہتے ہیں بولیے؟ وسواس کہتے ہیں۔ اور میں نے یہ بھی بتایا آپ کو کہ شیطان کی تخلیق اللہ نے کیوں کی، شیطان کو بنایا کیوں اللہ نے، تو لوگوں کی، انسانوں کی آزمائش کے لیے بنایا، انسانوں کی آزمائش کے لیے بنایا اللہ رب العزت نے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ شیطان جو انسان کو برائی کا راستہ دکھاتا ہے، انسانوں کے دل میں بری باتیں القاء کرتا ہے، بری باتیں ڈالتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے، ایسے شے کو اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ اللہ نے ایسے شے کو کیوں بنایا؟ نہ بناتا تو بہتر ہوتا، نہ بناتا تو کیوں پیدا کیا؟ اس طرح کے سوالات آپ کر سکتے ہیں۔ تو دیکھیے، ربنا ما خلقتها باطلا، اے ہمارے رب، تو نے اسے بیکار نہیں پیدا کیا۔ یعنی جس چیز کو بھی اللہ نے دنیا میں پیدا فرمایا، کسی بھی شے کو اللہ نے بیکار پیدا نہیں کیا۔ کسی چیز کو دیکھو تو کہو کہ اس میں اللہ کی پیدا کرنے کی بہت سی حکمتیں ہیں، ٹھیک ہے، ہم نہیں جانتے، ہم نہیں جانتے، مگر اللہ کسی شے کو، کسی چیز کو بیکار پیدا نہیں کیا۔ دیکھیں امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام غزالی کتاب کیمیاء سعادت، کیا ہے کتاب کا نام؟ بولیے کیمیاء سعادت۔ کیمیاء سعادت میں امام غزالی نے لکھا کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چھپکلی کو دیکھا۔ کس کو دیکھا بولیے؟ چھپکلی کو دیکھا۔ کس نے دیکھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا۔ تو اللہ سے پوچھا، اے اللہ، تو نے چھپکلی کو کیوں بنایا؟ اے اللہ، تو نے چھپکلی کو کیوں پیدا کیا؟ تو اللہ نے جواب دیا کہ اے موسیٰ، تجھ سے پہلے چھپکلی نے پوچھا ہے کہ اے اللہ، تو نے موسیٰ کو کیوں پیدا کیا؟ تجھ سے پہلے چھپکلی نے پوچھا تھا کہ اللہ، تو نے موسیٰ کو کیوں پیدا کیا؟ پتا کیا چلا؟ اللہ کو موسیٰ کو پیدا کیا، اس میں بھی بے شمار حکمتیں ہیں، اور اللہ نے چھپکلی کو پیدا کیا، اس میں بھی حکمتیں ہیں۔ اللہ نے شیطان کو پیدا کیا، اس میں بھی حکمتیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ شیطان کو تو طاقت بھی دے دی اللہ نے، پاور بھی دے دی اللہ نے، لو تم جتنا بہکانا ہے میرے بندوں کو بہکاؤ، مگر سن لو، جو میرا دامن چھوڑ کر، یعنی شریعت کا دامن چھوڑ کر تیرے بہکاوے میں آ جائے گا، تیرے ساتھ میں اس بندے کو بھی جہنم میں بھیج دوں گا۔ پاور دیا اللہ نے۔ دیکھیے، جب اللہ تعالی نے حضرت آدم کی تخلیق کی، حضرت آدم کی تخلیق کی، جب حضرت آدم کے پتلے کو بنایا جا رہا تھا، مکمل بن گیا، تو فرشتوں کو تعجب بھی ہوا، عجیب و غریب پتلا دیکھ کر فرشتوں کو تعجب بھی ہوا، اور اللہ یہ خوبصورتی دیکھ کر انہیں خوشی بھی ہوئی۔
انہیں خوشی بھی ہوئی، اور شیطان کو حسد ہوا، شیطان کو جلن ہوا، شیطان کو برا لگا، اور فرشتوں کے درمیان مذاکرہ کیا، بات کیا فرشتوں کے درمیان، آپس میں کہا یہ بتاؤ کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ جو بنا رہا ہے یہ پتلا آدم، اگر اللہ تعالیٰ ہم پر اس کو فوقیت دے دے، ترجیح کر دے، ہم پر ترجیح دے دے، تو تم کیا کرو گے؟ اللہ اکبر. فرشتوں نے جواب دیا ہم کیا کریں گے؟ اللہ کے حکم کو مانیں گے. ہم کیا کریں گے؟ اللہ کے حکم کو مانیں گے. اب فرشتوں نے دل میں سوچا، من میں سوچا کہ اگر وہ ترجیح دیا اللہ نے تو میں تو اللہ کے حکم کو نہیں مانوں گا اور اس کو ہلاک کر دوں گا. کیا کر دوں گا؟ ہلاک کر دوں گا. یہ سوچا، اور سوچنے کے بعد انانیت میں، تکبر میں، حسد میں، جلن میں کہ یہ مٹی ہے، میں آگ سے بنا ہوں، حسد نے اسی پتلے پر تھوک دیا. کیا کر دیا؟ پتلے پر تھوک دیا. تو اللہ نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا، اے جبرائیل جس جگہ پر شیطان نے تھوکا ہے اس جگہ کو کاٹ کے نکال دو. حضرت جبرائیل آئے اور ناف کی جگہ پر، جہاں آج ہمارا اور آپ کا ہے کوئی ایسا انسان جس کے پاس ناف نہ ہو؟ بغیر ناف کا کوئی انسان دکھا سکتے ہیں ماسٹر صاحب کی بلا؟ دکھا دیجئے اگر دکھا سکتے ہیں تو، یا ڈاکٹروں سے پوچھے. تو ناف کی جگہ پر فرشتوں نے کاٹا، اور کاٹنے کے بعد پھینک دیا. حضرت جبرائیل نے ناف کی جگہ پر کاٹا، کاٹ کے پھینک دیا. جو پھینک دیا وہ جو جہاں کاٹا تھا وہ تو ناف بن گیا، وہ تو ناف بن گیا. اور ناف کے بھی کئی حکمت اللہ نے پیدا فرما دی. ناف بن گیا، اس کی بھی حکمت میں بتاتا ہوں. اب وہ جو ٹکڑا کاٹ کے مٹی پھینکا تھا وہ مٹی کتا بن گیا. اس مٹی سے اللہ نے کتے کو تیار کیا. دیکھیے گا ایک پوائنٹ بتاتا ہوں. کتے کے اندر 3 خصلت ہوتی ہیں. کتنی خصلتیں ہوتی ہیں؟ 3 خصلت. کیا کیا؟ پہلی خصلت یہ، کتا انسان سے انسیت رکھتا ہے. انسان سے کھانا دے دو، کچھ دے دو تو محبت کرنے لگے گا، آئے گا، بیٹھے گا اور انسان سے انسیت رکھے گا. ایک خصلت. اور دوسری خصلت کہ یہ کتا رات بھر جاگتا ہے، راتوں کو جاگتا ہے، شب بیداری کرتا ہے. دوسری خصلت. اور تیسری خصلت یہ انسان ہی پر بھونکتا ہے، انسان ہی کو کاٹتا ہے. دیکھیے گا جانور وغیرہ کو یہ کتے جلدی نہیں کاٹتے ہیں، یہ انسان ہی کو کاٹتا ہے. ابھی 3 خصلت میں کیا حکمت ہے؟ تو دیکھیے، انسان سے انسیت رکھتا ہے، انسان سے محبت رکھتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آدم ہی سے ہے، مٹی ہی سے تو بنا، آدم ہی کی مٹی سے تو بنا، اس لیے انسان سے انسیت رکھتا ہے اور راتوں کو جاگتا ہے. اس لیے کہ اس پر ہاتھ جبرائیل کا لگا. راتوں کو جاگنے کی حکمت، جاگتا اس لیے ہے کہ اس کے پر ہاتھ کس کا لگا؟ حضرت جبرائیل کا. حضرت جبرائیل نے اپنے ہاتھ سے کاٹ کے پھینکا تو اس پر ہاتھ جبرائیل کا لگا، اس لیے راتوں کو جاگتا ہے. اب کوئی انسان کو کاٹتا اس لیے ہے کہ ہے تو شیطان کا تھوکا ہوا، ہے تو شیطان کا تھوکا ہوا. تو شیطان کا تھوکا ہوا ہونے کی وجہ سے انسان کو کاٹتا ہے. آدم کی مٹی سے ہونے کی وجہ سے انسان سے انسیت رکھتا ہے. اور حضرت آدم کا جو، حضرت جبرائیل کا جو ہاتھ لگا، اس وجہ سے راتوں کو جاگتا. اور اللہ کی حکمت کو سمجھیے، اللہ کی حکمت کو سمجھیے. یہ تو ہو گیا کیا نام ہے، تو اللہ نے ناف بنایا. ناف کا سمجھیے. اللہ اکبر. جب انسان میاں اور بیوی جب آپس میں ملاقات کرتے ہیں، آپس میں ملاقات کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ماں کے پیٹ میں یا عورت کے پیٹ میں بچہ ٹھہر جاتا ہے، جس کو آپ پریگنینسی کہتے ہیں یا حمل کہہ دیجئے، حمل ٹھہر جاتا ہے. اب جب سے حمل ٹھہرتا ہے اس دن سے اس عورت کو MC یعنی حیض آنا بند ہو جاتا. وہ حیض ہی ایک پہچان ہوتی ہے کہ حیض اگر آنا بند ہو گیا یا ٹائم بڑھ گیا تو سمجھتے ہیں کہ اس کو بچہ ٹھہر گیا. جانچ واچ کراتے ہیں. اس زمانے میں جانچ نکل گیا ہے، پہلے جانچ نہیں، لوگ اپنے تجربے سے پتہ لگاتے تھے، لوگ اپنے تجربے سے پتہ لگاتے تھے. تو پتہ چل جائے تو وہ جو کیا نام ہے حیض رک جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہی حیض کا جو خون ہوتا ہے بچے کی وہی خوراک بنتا ہے. اس دن سے بچہ اسی خون کو کھاتا ہے، وہی خون اس کی غذا بن جاتی ہے. اب کیسے؟ تو دیکھ لیجیے.
अब 9 महीने तक बच्चा होता है तो बच्चा खाता भी है ना, पीता भी है ना। जब माँ अच्छा अच्छा खाती है तो ताकत किसको लगता है? बच्चे को लगता है ना पेट में। तो बच्चा कैसे खाता है? अल्लाह अकबर, अल्लाह की हिकमत देखो। अल्लाह को मालूम था ये बच्चा जब पैदा होगा तो इसी मुंह से मेरा नाम पुकारेगा, पैदा होगा इसी जबान से मेरे मुस्तफा का नाम लेगा, मेरे मुस्तफा का जिक्र करेगा। इसलिए आप खून जो है महवारी का, वो खून तो नापाक से है, तो पाक मुंह से नापाक से अल्लाह खिलाए नहीं, नापाक से को नाक के रास्ते से बच्चे को हिज़ा खिलाया। अल्लाह अकबर, वो जो नाक का रास्ता बना और हजरत जिब्राइल ने काटा नाक की जगह गए, वो जगह को अल्लाह ने बच्चे में खुराक के लिए रख दिया कि जब माँ के पेट में जब तक बच्चा रहेगा उसी रास्ते से बच्चे को खुराक दिया जाता है, उसी रास्ते से पाक शय को मुंह से अल्लाह ने ना लगाया। और आज जब पैदा हो जाते हैं तो इसी पाक मुंह से, जिस मुंह से खुदा का नाम लिया जाता है, जिस मुंह से मुस्तफा का जिक्र किया जाता है, इससे लोग शराब पीते हैं। माँ के पेट में अल्लाह ने इस मुंह की हिफाजत फरमाई, माँ के पेट में हिफाजत फरमाई नापाक खून से। और तुम पैदा होकर नापाक से शराब पीते हो, शर्म आनी चाहिए मुसलमान को। अब सुनिए, जब फरिश्ते ने, अल्लाह ने हुक्म दिया, जब दोनों में मुज़ाकरा हुआ ना, अल्लाह ने हुक्म दिया ए फरिश्तों आदम को सजदा करो, तो फरिश्ते ने आदम को सजदा किया, आदम को सजदा किया और पीठ फेर कर पीछे की तरफ शैतान खड़ा हो गया, खड़ा हो गया, जिसका नाम पहले बता चुका हूं, अज़ाज़ील था, खड़ा हो गया। अब फरिश्ते ने जब सर उठाया तो देखा मरदूद सजदा नहीं कर रहा, अल्लाह के हुक्म को नहीं मान रहा, अल्लाह को हुक्म को नहीं मान रहा। अब पीठ फेर कर खड़ा हुआ तो फरिश्तों ने अल्लाह का शुक्रिया अदा किया, अल्लाह तेरा एहसान है कि सजदा की तौफीक दी, और फिर सजदे में गिर गए। तेरा एहसान है कि तूने सजदे की तौफीक दी और फिर सजदे में गिर गए। और फिर जब फरिश्ते ने सर उठाया तो देखा आदम मुंह फेरे हुआ है, तो अल्लाह ने, शैतान मुंह फेरे हुआ है, तो अल्लाह ने उसी वक्त से हजरत आदम को सजदा न करने की वजह से अल्लाह ने शैतान को मरदूद करार दे दिया। क्या करार दे दिया? मरदूद करार दे दिया। और जब मरदूद करार दे दिया तो शैतान ने अल्लाह की बारगाह में अर्जी रखा, कहा अल्लाह इलाही तूने तो मुझे मरदूद कर ही दिया है, अब मुझे कुछ कुव्वत दे दे, कुछ पावर दे दे, कुछ कुदरत दे दे, ताकत दे दे कि मैं तेरे बंदे पर गालिब आ सकूं, कि मैं तेरे बंदे को बहका सकूं, इतना पावर दे दे मुझे। अल्लाह ने कहा जा, मैंने तुझे कुदरत दी, जा मैंने तुझे पावर दिया, और सुन लो जो मेरा महबूब होगा, जो बंदा मेरी बातों को मानेगा वो तेरे झांसे में नहीं आएगा, और जो तेरे झांसे में आ जाएगा तेरे साथ उसे भी जहन्नम में भेज दूंगा, तेरे साथ उसे भी कहां भेज दूंगा? बोलिए, उसे भी जहन्नम भेज दूंगा। अल्लाह अकबर। जब कुदरत मिल गई शैतान को तो शैतान ने कहा कि मैं बीच में खड़ा हो जाऊंगा, मैं बीच में खड़ा हो जाऊंगा और चारों तरफ से अल्लाह के बंदों को बहकाऊंगा, आगे से बहकाऊंगा, पीछे से बहकाऊंगा, दाएं से बहकाऊंगा, बाएं से बहकाऊंगा, किसी तरफ से वो झांसे में आएंगे, किसी तरफ से झांसे में आएंगे। अल्लाह अकबर। देखिए आज वही हाल है कि शैतान कभी आगे से दुनिया की खूबसूरती दिखाकर बहका रहा है, कभी पीछे से अल्लाह अकबर आपको गरीब गुर्बत का ढोल दिखाकर बहका रहा है, तरह तरह से बहका रहे हैं। जो शैतान के झांसे में आकर बहक गया वही क्या नाम है, वही शैतान का टोला है, क्या वही शैतान का ग्रुप है। मिनल जिन्नति वन्नास पढ़ा था, क्या पढ़ा था? मैं पनाह मांगता हूँ, पनाह लेता हूँ अल्लाह तेरी किसी से, मिनल जिन्नति वन्नास, यानी जिन्नातों से भी, और वन्नास लोगों से। किन लोगों से? जो शैतान के झांसे में आकर शैतान वाली हरकत कर रहे हैं, बहकाने वाला काम कर रहा है, उनसे भी पनाह चाहता हूं, मैं उनसे भी पनाह चाहता हूं, तेरी पनाह में आता हूं। अल्लाह अकबर। देख लीजिए, आपको मैं बता दूं, आपको बता दूं,
ایک حقیقت بتاتا ہوں. الاشیاء ایک اصول ہے. الاشیاء تعرف باسبابها. کیا ہے؟ الاشیاء تعرف باسبابها. چیزیں جو ہے چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں. چیزیں کس چیز سے پہچانی جاتی ہے؟ ضد سے. اپوزٹ چیز سے چیزوں کی پہچان ہوتی ہے. جیسے مٹھاس ہے تو مٹھاس کی پہچان کب ہوگی؟ جب کھٹاس ہوگا تب ہوگا. کھٹاس اگر نہیں ہے تو مٹھاس کی پہچان نہیں ہے. صحت ہے تو صحت کی پہچان کب ہے؟ جب عدم صحت ہو، یعنی صحت نہ مرض ہو، تب صحت کی پہچان، تب صحت کی پہچان ہے. دیکھ لیجئے اللہ نے کسی شے کو بغیر حکمت کے پیدا نہیں کیا. اللہ وہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کافروں کو ایک بزرگ نے دعا کیا، کیا اللہ تعالیٰ ان کافروں کو سلامت رکھے، یہ ہمارے لیے نعمت ہے. کیا اللہ تعالیٰ دعا کیا ایک بزرگ نے، اللہ ان کافروں کو تو سلامت رکھ، یہ ہمارے لیے نعمت ہے. تو ان کے مرید چاہنے والے کچھ لوگوں نے کہا حضور کافر اور نعمت یہ کیسی بات آپ نے کر دی؟ کافر بھی کہہ رہے ہیں اور نعمت بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کو سلامت رکھ، یہ کیا مطلب ہے؟ اللہ اکبر. کہاں دیکھو، کیسے؟ دیکھیے میدان جنگ میں جاؤ، اگر تم کافر کو قتل کر دیے تو غازی کہلائے، اور کافر تجھے قتل کر دو تو شہید کہلائے. تو غازی کا مرتبہ کس سے ملا؟ کافر تھا تو غازی کا مرتبہ ملا. اگر کافر نہ ہوتے تو تم کس کو قتل کرتے اور کیسے غازی بنتے؟ اور اگر شہادت کا مرتبہ کہ کافر نے تجھے قتل کیا تب بھی کافر کا وجود ضروری ہے. میدان جنگ میں اگر کافر ہی نہ ہوگا، تجھے قتل ہی نہ کرے گا، تو تم شہادت کا درجہ کیسے پاؤ گے؟ کیسے شہادت کا درجہ پاؤ گے؟ پتا کیا چلا کہ غازی ہونے کے لیے اور شہید ہونے کے لیے دونوں کے لیے دشمن کا ہونا ضروری ہے. بغیر دشمن کے نہ تم غازی ہو سکتے ہو نہ شہید ہو سکتے ہو. اللہ اکبر. دیکھیے آپ کو بتاتا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا، بے شمار معجزہ دیا، اچھے معجزے عطا فرمائے، بڑے معجزہ عطا فرمایا. مگر بتائیے ذرا آپ ایمانداری کے ساتھ بتائیے، اگر فرعون نہ ہوتا تو حضرت موسیٰ اپنا معجزہ دکھا پاتے؟ فرعون نہ ہوتا، اللہ نے حضرت موسیٰ کو معجزہ دیا، اور معجزے کی اظہار کے لیے اللہ نے فرعون کو پیدا کیا تاکہ فرعون پر میرا موسیٰ معجزہ دکھائے. اور جب معجزہ دکھائے گا تو دنیا جانے گی کہ میں نے اپنے موسیٰ کو کیسے معجزہ دیے. عصا دیا، ید بیضا دیا. کیا؟ ید بیضا دیا. دیکھیے حضرت ابراہیم کے خاطر آگ کو گلے گلزار ہو گیا. حضرت ابراہیم کے خاطر. مگر یہ تو پتا ہے کہ آگ کا گلے گلزار ہونا ابراہیم کا معجزہ ہے، مگر گلے گلزار کا سبب کون بنا؟ وجہ کون بنا؟ نمرود. ارے نمرود نہ ہوتا تو حضرت ابراہیم معجزہ نہ دکھاتے تو کمال ظاہر نہ ہوتا. معجزہ نہ دکھاتے تو کمال ظاہر نہ ہوتا. اللہ اکبر. دیکھو میرے مصطفیٰ کو، اللہ اکبر، میرے مصطفیٰ کو اللہ نے ہر نبی سے زیادہ، ہر نبی سے زیادہ، ہر رسولوں سے زیادہ بڑھ کر معجزہ عطا فرمایا. مگر حضرت اگر ابو جہل نہ ہوتا تو چاند کو کیسے کیوں ٹکڑے کرتے؟ یہ معجزہ تو تھا نبی کی بارگاہ میں، مگر دکھانے کے لیے ابو جہل کا ہونا ضروری تھا. اور کنکر کا معجزہ تھا مصطفیٰ کے پاس، مگر دکھانے کے لیے ابو جہل کا ہونا ضروری تھا. اگر ابو جہل نہ ہوتا تو بتاؤ یہ کنکر والا معجزہ رہ جاتا، چاند کو دو ٹکڑے کرنے والا معجزہ رہ جاتا. پتا کیا چلا؟ معجزہ تو دیا اللہ نے، مگر دکھانے کے لیے ایک مخالف کا ہونا ضروری. الاشیاء تعرف باسبابها. شے جو ہے، چیزیں
آتی ہیں ان کے اجداد سے، ان کے ضد سے، اپوزٹ سے، تو دیکھو اللہ نے موسیٰ کے معجزہ کو دکھانے کے لیے فرعون کو پیدا کیا، ابراہیم کے معجزہ کو ظاہر کرنے کے لیے نمرود کو پیدا کیا، اللہ نے مصطفیٰ کے معجزہ کو ظاہر کرنے کے لیے تاکہ میرے مصطفیٰ کا کمال ظاہر ہو جائے، ابو جہل کو پیدا کیا، عتبہ کو پیدا کیا، شیبہ کو پیدا کیا، ابو لہب کو پیدا کیا، اور گستاخان رسول کو پیدا کیا، گستاخان رسول کو پیدا کیا تاکہ مصطفیٰ کا معجزہ ظاہر ہو جائے، تاکہ مصطفیٰ کا معجزہ ظاہر ہو جائے۔ اسی طرح اللہ نے اپنے قدرت کو اپنے مقابلے میں شیطان کو بنایا۔ دیکھیے جن کا دشمن تھا، دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون کو پیدا کیا۔ دیکھو حضرت موسیٰ دنیا سے رخصت ہو گئے، فرعون بھی نہ رہا، فرعون بھی ختم ہو گیا۔ حضرت ابراہیم کے لیے اللہ نے نمرود کو پیدا کیا، حضرت ابراہیم پردہ فرمائے گئے، نمرود بھی نہ رہا، نمرود بھی چل بسا۔ دیکھیے حضور کے معجزہ کو ظاہر کرنے کے لیے عتبہ کو پیدا کیا، شیبہ دشمنوں کو پیدا کیا، ابو جہل کو پیدا کیا، حضور پردہ فرما گئے، یہ سارے دشمن بھی ختم ہو گئے، یہ سارے دشمن بھی ختم ہو گئے۔ مگر دیکھیے شیطان کو دیکھیے، آج تک شیطان موجود ہے، آج تک شیطان باقی ہے، مگر اللہ تو ازلی ہے، اللہ تو ابدی ہے، مگر شیطان ازلی نہیں، شیطان ابدی نہیں۔ مگر اس سے سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ جتنا اللہ کا پاور اسی اعتبار میں سب سے زیادہ عمر اللہ نے شیطان کو دیا۔ دیکھیے شیطان کو سب سے زیادہ عمر دیا تاکہ کیا نام ہے، شیطان بھی میرے خدا کا پاور دیکھ لے۔ شیطان بہکائے جس کو بہکانا ہے، خدا جس کو چاہے گا اسے جنت پہنچائے گا۔ تو مسلمانوں شیطان کے ٹولے میں مت رہیے، مطلب ایسے لوگوں کے ساتھ مت رہیے جن پر شیطان حاوی ہو چکا ہے، شیطان حاوی ہو چکا ہے، اور جن پر شیطان غالب ہو چکا ہے وہ آپ کو مسجد تک نہیں لے جائے گا، شراب خانے تک لے جائے گا۔ جن پر شیطان حاوی ہو چکا ہے وہ درس قرآن تک نہیں لے جائے گا، وہ میلے اور بازاروں تک لے جائے گا جہاں سے آپ کی نگاہوں کا پردہ نہ ہو سکے، جہاں سے آپ شریعت کے قانون پر چل نہیں سکیں گے، ایسی جگہ پر شیطان لے جائے گا۔ لہذا مسلمانوں آپ کو ضرورت ہے کہ آپ اللہ کے قدر، اللہ کے بندے ہیں نا تو شیطان کی چال سے بچیے، اللہ کے بندے ہیں نا، آپ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت پر ایمان ہے نا، تو شیطان کے چال سے بچ کر وہ حرکت نہ کرے جو شیطانوں والا، وہ حرکت نہ کرے جو شیطانوں والا ہے۔ وقت ہمارے خیال سے زیادہ ہو گیا ہے، وقت زیادہ نہیں ہوا تو اور سنیے، وقت زیادہ نہیں ہوا تو اور سنیے، درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع الحلم والحکم بارک وسلیم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھیں شیطان کس طریقے سے آپ کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، یوسوس فی صدور الناس، یوسوس وسوسہ ڈالتا ہے فی صدور الناس، لوگوں کے دلوں میں کس طرح وسوسہ ڈالتا ہے۔ دیکھیے حضرت آدم کو تھوکا تھا حضرت آدم کے پتلے پر، تو حضرت جبرائیل سے کہہ کہ اللہ نے اس کو نکلوا دیا، جس سے کتا بن گیا، جس سے کتا بنا۔ اب سنیے آپ حضرت اس نے وعدہ کیا اولاد آدم کو بہکانے کا، اولاد آدم کو خدا سے جدا کرنے کا وعدہ کر دیا۔ آئی بات سننے، جو پھنستا جا رہا ہے وہ خدا سے جدا ہوتا جا رہا ہے، خدا سے جدا ہوتا رہا۔ جب حضرت آدم کو اور حضرت حوا کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھ دیا، کہا جو چاہو کھاؤ، جو چاہو پیو، اور جنتی لباس پہنا دیا۔ کیا پہنا دیا؟ جنتی لباس پہنا دیا۔ تو آیا شیطانوا بہکانے کے لیے، آیا، اب کہا اور اللہ نے روک دیا، سب کچھ کہہ دیا کہ جو چاہو کھاؤ مگر اس درخت کے قریب مت جانا، یہ درخت مت کھانا، اس کا پھل مت کھانا۔ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم پر سر جھکا لینا، اللہ کے حکم پر سر جھکا لینا فرشتوں کی سنت ہے، اللہ کے حکم پر عمل
लगाना शैतानों का तरीका। देखिए आदम को कहा अल्लाह ने सजदा करो, आदम को फरिश्तों से कहा, सारे फरिश्तों ने सर झुकाकर सजदा किया। पता क्या चला? अल्लाह के हुक्म को तस्लीम कर लेना, चाहे बात समझ में आए या ना आए। ये क्या फरिश्तों की सुन्नत है। और दिमाग लगाना अल्लाह के हुक्म पर और चूर चेरा करना, ये शैतान की खसलत है। किसकी खसलत है? शैतान की खसलत है। अल्लाह ने कह दिया है आदम, ए हव्वा, जो चाहो खाओ, मगर इसके करीब मत जाना, इसके करीब मत जाना। ठीक है भाई, ठीक है, नहीं गए। शैतानवा आया बहकाने के लिए, क्या खा लो, कुछ नहीं होता, क्या होता, खा लोगे तो क्या बात है, कोई बात नहीं है, आप खा लीजिए। ऐसे आदम नहीं माने, उसने कसम खाया, मैं खुदा की कसम खाता हूं, अल्लाह की कसम खाता हूं, मैं तुम्हारा नासे हूं, मैं तुम्हारा हमदर्द हूं, इसको खा लो, कुछ नहीं होगा। तो हजरत आदम के गुमान में भी नहीं था कि गुमान में भी नहीं था कि कोई खुदा की कसम देकर झूठ बोल जाएगा, कोई खुदा की कसम देकर झूठ बोल जाएगा। देखो वसवसा दिलाया, दोनों लोग हजरत आदम हजरत हव्वा खा लिए उस दरख्त से। जैसे खाया वैसा ही जन्नती लिबास उतर गया, जन्नती लिबास जो पहने थे वो उतर गया। और जैसे ही उतरा तो दोनों तकाज़े बशरी के तहत दोनों अपने सच को छुपाने के लिए पत्तों को लपेटना चाहा, पत्तों को लपेटा। पता क्या चला कि जिस्म को ढाकना ये इंसान का नेचर है, जिस्म को ढाकना ये नेचर है, जिस्म को खोलना नेचर नहीं है, ढाकना नेचर है। जैसे ही क्या नाम जन्नती लिबास दोनों के जिस्म पे उतरा, मारे हया के, अल्लाह अकबर, दोनों जिस्म ढकने की कोशिश की है और पत्ते से ढक लिया। ये क्या नेचर हुआ ना, इंसानी नेचर है जिस्म ढकना, नेचर है। और जन्नत से निकाल दिए गए। ऐसे आदम ने तौबा किया कि मुझसे गलती हो गई, ये मेरी गलती है, मैं बहकावे में आ गया, ए अल्लाह तू नहीं बख्शेगा तो कौन बख्शेगा। अल्लाह अकबर। हजरत आदम की दुआएं जब कबूल नहीं हुई तो हजरत आदम जब पैदा हुए थे, जब रूह फूका गया था, तभी उन्होंने जन्नत के चौखटों पर देखा था कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, यानी अल्लाह के साथ मोहम्मद का नाम है तो सोचा जरूर अल्लाह का कोई बहुत मुकाबला है, तभी अल्लाह के साथ मोहम्मद का जिक्र है, अल्लाह के साथ मोहम्मद का जिक्र है। तो हजरत आदम ने मोहम्मद ही का वसीला पेश किया, पर जैसे हजरत आदम ने मोहम्मद का वसीला पेश किया, अल्लाह ने हजरत आदम और हव्वा की दुआ कबूल फरमाई। हजरत आदम और हव्वा की रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की दुआ कबूल फरमा ली और दुआ कबूल हो गई। अल्लाह अकबर। देखिए शैतान आपको बहकाने के लिए कसम भी खाएगा, कसम भी खाएगा। यही वजह से मेरे नबी का फरमान है कि जो ज्यादा कसम खाएगा वो सबसे बड़ा झूठा, सबसे बड़ा झूठा जो होगा वो ज्यादा कसम खाएगा।